ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مولانا صاحب سے, راجہ ظفر سرفراز صاحب سے ہم بہت ہی عمدہ اور بہت ہی تفصیل سے بی بی کے حالات زندگی کے بارے میں سن رہے تھے. میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں کہ وہ ہمیں بی بی کے آخری ایام اور شہادت کے حوالے سے کچھ اگر وہ اظہار کر سکیں. تو جناب مولانا صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں؟ میں حاضر ہوں. جی سر, آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی تو میں سب سے پہلے آپ کی اجازت سے وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کا خلاصہ کر کے اس کو ختم کر دوں. بسم اللہ. مجھے افسوس ہے کہ میں بہت زیادہ شاید تفصیل میں چلا گیا, باتوں کو احاطہ نہیں کر سکا. تو یہ بی بی پاک ایک بیٹی کی حیثیت سے وہ حیثیت, اور وہ عرض کر رہا تھا جب بھی ماہر پیغمبر اکرم فاطمہ آتی تھی وہ مساج کے ساتھ بھی اسی کا ربط ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کہ اتفاق سے کبھی ایک دفعہ رسول خدا اٹھے ہوں, بلکہ تمام محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اپنے تذکروں میں کہ کل ما جاءت فاطمہ قام الیہ. جب فاطمہ آتی تھیں تو رسول خدا اپنی مسند مبارک سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور آگے بڑھ کر بوسہ لیتے تھے پیشانی اقدس کا, یہاں تک کہ کبھی بعض امہات المومنین میں سے کہا بھی کہ یا رسول اللہ اب تو فاطمہ بہت ماشاءاللہ جوان ہو گئیں, تو آپ فاطمہ کو اس طرح سے بوسہ لیتے ہیں. تو رسول خدا نے شاید سمجھانے کے لیے اسلامی آداب کے متعلق تو رسول خدا فرماتے تھے کہ میں بیٹی کا بوسہ نہیں لیتا, میں جنت عدن کو چومتا ہوں اور میں سے جنت کی خوشبو لیتا ہوں. دنیا والوں کے لیے تو وہ جنت ہے کہ جو مرنے کے بعد وہ ملے گی, مگر رسول اللہ کے لیے اس جنت سے بڑھ کر فاطمہ جنت. اور یہ اسی کوثر کے متعلق جو عرض نہیں کر سکا, پھر کبھی اگر موقع ملا. کوثر فقط حوض کوثر نہیں, چونکہ اللہ نے جب رسول کو کوثر کیا اور کیا ہم تجھے عطا کریں گے, عطا کی ہے. تو عطا کیا ہے وہ اس پہلے اس کا اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ تجھے وہ دے گا کہ تو اس سے ترضی خوش ہو جائے گا. اب اللہ رسول خدا کو کیا نہیں دے چکا تھا, سب کچھ تو ان کے صدقے میں بنا, جنت و جہنم سب کچھ انبیاء کو نبوت رسالت ملی تو ان کے صدقے میں. تو اب یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ کہ یہ جنت کی نہر بھی تمہاری, تو کوئی بات نہیں بنتی, وہ تو پہلے ہی سے اعلان ہو چکا. تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی عطا پروردگار خاص ہے جس کے لیے فصل لربک وانحر. تو یہ فاطمہ زہرا کی عزت بحیثیت بیٹی جب علی کے گھر میں گئیں تو وہاں پہ بیویوں کے لیے اور جو نوجوانوں کے لیے جو ازدواج کے سلسلے میں رشتے منسلک ہوتے ہیں, جب پہلے رات گزری بی بی پاک کی مولا علی کے گھر میں ازدواج کے بعد, تو الگ صبح رسول خدا بی بی فاطمہ زہرا کو دیکھنے کے لیے گئے, کیونکہ یہ رسول اللہ کا معمول تھا کہ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس سے خدا حافظ کہتے تھے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات, اور جب واپس پلٹتے تھے تو سب سے پہلے جسے دیکھتے تھے وہ فاطمہ زہرا کی ذات, تاکہ یہ فاصلہ جو زمینی فاصلہ ہے باقی وہ بھی کم سے کم رہے فاطمہ اور رسول کے درمیان. تو جب ازدواج کی پہلی رات مولا علی کے گھر میں گئیں, الگ صبح رسول خدا گئے فاطمہ کو دیکھنے کے لیے, سلام کیا, پوچھا, ایک سوال کیا کہ یا بنتی کیسا وجدتی اہلک, تو نے اپنے زوج کو اپنے شوہر کو کیسا پایا. اب بی بی نے اس سوال کا جواب بے کمال اطمینان و اعتماد فرمایا کہ یا ابتا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ, کیا میرے بابا جان اللہ کے پاک رسول, میں نے اپنے شوہر کو نعم العون علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. تو بی بی کے جواب نے کائنات کی تمام خواتین کے لیے اس ازدواج کی اور فلسفی کو ظاہر کر دی کہ اللہ کی اطاعت کے راستے. تو علی کے گھر میں اطاعت ایز اے زوجہ, بیٹوں کی ماں, بیوی, ایک عورت کی پرفیکشن 3 مراحل میں, بیٹی, اس کے بعد بیوی, ہمسر اور اس کے بعد ماں. بے شک سبحان اللہ. اب وہ ماں کے طور پہ بی بی نے جو بیٹے دی وہ تو معصوم تھے حسن و حسین. ذرا غیر معصوم اولاد کو دیکھ لیجئے کہ مصائب ہجوم میں, ہجوم مصائب میں
कैसे साबित कदम थी ज़ैनब उम्मे कुलसूम। बेशक। तो मेरे दोस्तों ये फातिमा ज़हरा की इज्जत, अब हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार रसूलुल्लाह ने फरमाया, उन जवानों की जन्नत कहाँ थी? उन जवानों की जन्नत फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे थी। बेशक। कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात रसूलुल्लाह का फरमान। मगर ये बीबी और औरतों के हुकूक के लिए बीबी ने, जब बीबी का अपना हक जो रसूलुल्लाह वो जो बिहुक्म खुदा जो अल्लाह ने बगैर जंग किए मा अताहुल्लाह रसूल जो अल्लाह ने अपने रसूल को दिए, तो सूरह हशर की इब्तिदाई आयत, अगर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि शायद मुझे सही तरीके से वो गलत ना कहीं पढ़ जाऊं, तो सूरह हशर की आयत में कि अल्लाह ने जो अता किया अपने रसूल को, उसमें न तुम्हारे घोड़े दौड़े न तुमने जंग की, तो बगैर जंगो जदल के वो रसूलुल्लाह का माल है। और रसूल खुदा ने हुक्म खुदा अपने अकरबा को दिया, वातिल कुर्बा हक़्क़हू फातिमा ज़हरा के पास था। जिंदगानी रसूल अकरम ने मदीने से 2 मील दूर वो फदक थे, वो बागात, वो सारी जमीनें, और ऐसा नहीं था कि उन जमीनों की अमवाल और महसूलात आने के बाद फातिमा ज़हरा की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई हो और बहुत नए कर्टन लग गए हो और कुछ नई ज़ेब व ज़ीनत, नहीं, वही जिंदगी थी। वही अली जो सिपहसालार होने के नाते सबसे ज्यादा माल गनीमत का हिस्सा मिलता था, सबसे ज्यादा जफाकशी से खुद कमाते थे, मदीने के अतराफ में बागात जमीनें आबाद की, मगर उसके बावजूद अपने कमाए हुए माल से मौला अली के घर में फाके, चूंकि दूसरों का ख्याल, दूसरों का बच्चा भूखा न रहे, ममसाए का बच्चा भूखा न रहे। जब खैबर से वापस पलटे, पास कुछ भी नहीं था, बीबी पाक ने दरियाफ्त किया, या अली आज तो बहुत से फकीर भी गनी हो गए, आप तो आज भी खाली हाथ आ गए। तो कहा क्या करता फातिमा, कोई इस तरफ से सवाल करता था, कोई उस तरफ से सवाल करता था, अली कैसे किसी को रद्द करता, तो सब कुछ मैंने तकसीम कर दिया। अब ये देखकर बीबी के दिल में कुछ ख्याल नहीं है, पुरमलूल नहीं हुई, बल्कि मुसल्ला इबादत पे सर सिजदे मस्जूद में रखा, आंखों में आंसू थे, या अल्लाह तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं कि तूने मुझे कितना अच्छा शौहर अता किया। ये सदाकारी इस्लाम के और हुकूक के लिए जब अपना हक पहली खिलाफत जो रसूलुल्लाह के बाद कायम हुई, तो बहरहाल वो जो भी अहवाल है, जो भी औज़ात है, उसको मैं किसी को हम वो नहीं करना चाहते, मगर ये हकायक हैं, इन हकायक से चश्मपोशी नहीं होना चाहिए, सच्चाई के साथ इनकी बर्रसी होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, तलाश होनी चाहिए। और उसके बाद तमाम बुजुर्गान और जो आयान हैं उन्होंने अपने तबरी ने रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद इब्न कुतैबा ने इमामत व सियासत में, इब्न कुतैबा ने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में ये तमाम चीजें बयान की हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर इब्न अबी कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन, उनके पशेमानी का भी है कि वो बीबी पाक से कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ और अल्लाह के अल्लाह की नाराजगी और आपकी नाराजगी से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, और रोए भी, और लगता था कुछ रिवायत ये भी कि उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाएगी। मैं वापस कर देना चाहता हूँ कि दूसरे जो हजरत उमर इब्न खत्ताब जो दूसरे उनके बाद खिलाफत इस्लामी जिनके पे मुतमक्किन हुए, तो उन्होंने उसको वसीका को जो वो लिख चुके थे वो भी फाड़ दिया मसलन। अब ये सारी बातें बीबी का दरबार में जाना, अपने हक का क्लेम करना और कुरान की आयत से कि मुझे पहली बात यह है कि बीबी ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह दे कर गए थे जिंदगी में, रसूलुल्लाह की मेरे पास था, मेरे हाथ में था, याद मुफीद मिल्कियत है। अब तुम ये दावा कर रहे हो कि मेरा नहीं, उसका सबूत करो। तो कहा कि नहीं, नविश्ते रसूल, अब नविश्ते रसूल का एहतराम नहीं हुआ, गवाह जो थे हसन और हुसैन उनका एहतराम नहीं हुआ, हजरत ईसा की गवाही कबूल ईसाइयों ने मानी, एक बेटे की गवाही, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की गवाही एक बंदे की थी वो मानी, तफसील का वक्त नहीं है, मगर फातिमा ज़हरा के 2 मासूम गवाह नहीं माने गए चूंकि बेटे हैं, कमसिन है, अली वो चूंकि बेनिफिशरी है, उम्मे ऐमन वो एक खातून है। बहरहाल उसके बाद बीबी ने दूसरे तौर पे अपना क्लेम किया कि अगर तुम बेउनवाने हिबा जो रसूल खुदा मुझे देकर गए थे नहीं मानते, तो फिर मैं बेटी हूँ रसूलुल्लाह की, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं, तो बतौर वारिस मुझे हक मिलना चाहिए। तो वहां एक हदीस ला वारिस सुना दी गई कि नहनु माशिरुल अंबिया ला नारिस वला नूरस। तो अब उस बीबी ने कहा अगर ये मेरे मुताल्लिक थी, सबसे पहले रसूलुल्लाह को मुझे बताना चाहिए था। और उसके बाद कुरान जब कह रहा हदीस अगर मुआरिज और बिल फर्ज मतलब से कुरान से टैली करो, कुरान से तत्बीक दो,
قرآن میں تو انبیاء کی وراثتوں کے ذکر موجود ہے کہ سلمان وارث سلمان و داؤد، حضرت سلمان داؤد کے وارث بنے، حضرت زکریا نے وارث کی دعا کی کہ مجھے بیٹا عطا کر، انی واہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرتی عاقرا وہب لی من لدنک ولییا یارثنی و یارث من آل یعقوب. اور پھر ہر بیٹی کا حصہ ہے، حضرت جو انثیین ہے وہ ذکر یعنی میل کا ڈبل اور فیمیل کا اس کا ہاف جو ہے. تو وہاں کہاں استثناء ہے کہ یہ الا رسول خدا کی بیٹی کو نہیں ملے گا. لیکن بی بی پاک کی، اب یہ جو بی بی پاک اقدام تھا ایک لقمہ کیا کہتے ہیں کہ روٹی کے لیے نہیں تھا، بالکل یہ اقدام تھا اس بیٹیوں کے، امت پیغمبر کی بیٹیوں کے حق کی حفاظت کے لیے بی بی دربار میں گئی، یہ کلیم کیا، یہ سٹینڈ لیا اور یہ وکالت کر رہی تھی پوری کائنات کی عورتوں کے حقوق کی. فاطمہ زہرا یہ بیویوں کے لیے کیا، مگر بی بی وہاں سے واپس آئیں، اس انداز میں واپس آئیں کہ بالآخر شکستہ دل تھی، روتی ہوئی آئیں. میں وہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے آپ ہمیشہ سنتے ہو، ہم تحمل نہیں کر سکتے، کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں، مگر ہم جس سورس پہ اعتماد کرتے ہیں اس میں کوئی شک اور کلام نہیں. وہ بی بی جب دربار میں آئی تھی تو شاید سر کے بال سیاہ تھے، کیونکہ بی بی مکھنا جب پہن رہی تھی، بیبیاں بنی ہاشم کے ساتھ تھیں. جب واپس آئیں تو اتنی شکستہ ہو چکی تھیں کہ بی بی ایک ضعیفہ کی مانند نظر آ رہی تھی. اور اس کے بعد خاتون قیامت رسول اللہ کی بیٹی کو جب کوئی اور نظر نہ آیا تو فقط رسول اللہ سے اس کا شکوہ کیا اور یہ کہا کہ صبت علیہ مصائب ولو انا صبت علی الیام سرنا لیال کی بابا جان اب میں وہ فاطمہ نہیں رہی کہ جب آپ کی بارگاہ میں آتی تھی آپ کھڑے ہو کر میرا احترام کرتے تھے اور آپ نے کہا تھا الفاطمہ بضعۃ منی فمن اذاہ فقد اذانی فمن ارضاہ فقد ارضانی. اور بہت سے آیان نے لکھا ہے، علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کو رقم کیا کہ حتیٰ یہ حدیث بھی رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضى لرضاها، کہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اس پہ جس پہ فاطمہ غضبناک ہو، اور جس سے فاطمہ خوش ہو اللہ اس سے خوشنود ہو جاتا ہے. تو بی بی اس انداز میں واپس آئی، رسول اللہ کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، وہ ساتھ ہی گھر تھا ساتھ ہی قبر تھی، اور شکوہ کیا کہ بابا اب مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں. اور وہ مصیبت کیا تھی کہ وہ اب قرآن کے وہ تمام مفاہیم، قرآن کے وہ تمام احکامات، وہ ولایت کے بارے میں جو رسول اللہ کا ایک سری حکم تھا جس کا ابلاغ غدیر خم پہ ہو چکا تھا، وہ ساری باتیں جب ڈینائی کی گئیں اور اپنے محور سے ہٹا دیا گیا، محور علمی اور میرٹ سے جب اسلام نے خلافت اور ریاست اور حکومت کو ہٹا دیا تو یہ درد تھا فاطمہ زہرا کا. فاطمہ زہرا سلسلہ ہدایت کی مدافع بن کر، محافظہ بن کر دربار میں گئیں، دربار سے واپس آئیں. پھر کچھ وہ حالات بھی ہوئے کہ بالآخر بی بی کی ایک صدا جو در و دیوار کے درمیان تھی، کیونکہ یہ بات بھی ہے کہ ہم علی سے بیعت لینے کے لیے، اور کچھ لوگ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان سے بیعت لینے کے لیے کچھ لوگوں نے ہجوم کیا، جو بہرحال حکومت کی تائید کے ساتھ، اس وقت کی حکومت و خلافت کی تائید کے ساتھ در فاطمہ زہرا پہ ایک ہجوم لے کر آئے. وہ در جس پہ رسول اللہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے بعد از نزول آیت تطہیر ہمیشہ، اور فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج اس دروازے کی، اس گھر کی، اس بیت الشرف کی توہین ہو رہی تھی، ہم اسے جلا دیں گے. فاطمہ زہرا نے کہا کہ اس میں فاطمہ بھی رہتی ہے، اس میں رسول اللہ کے پیارے رہتے ہیں، کہا کوئی بھی ہو، اور اس کے بعد ہماری سے بیعت لیں گے. اب بی بی کو شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ایسا عملی طور پہ نہیں ہوگا، شاید یہ تھریٹ ہے، مگر ایسا نہیں ہوا. بالآخر ایک آواز گونجی کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا نے درد کے ساتھ کہا کہ ہاکذا فعلتم یا ابتا ہاکذا فعل بحبیبتک و ابنتک، کہ بابا جان یہ کچھ میرے ساتھ ہو گیا. پھر خضر کو سزا دیا،
یا فضۃ الیک فخذی فقد واللہ قتل ما فی احشائی من حمل، کہ فضا میری خبر لو، جلدی سے مجھے سنبھالو، کیونکہ میرے پاس جو امانت الہیہ تھی وہ سلامت نہیں رہی، فضا مجھے سہارا دو۔ اتنے میں دیکھا کہ مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے مولا علی کو کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا ہے تاکہ ان سے بیعت لی جائے۔ اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ وہ خیبر شکن، وہ لافتہ، انہوں نے جزاک اللہ مولانا صاحب، میں آپ کو یہاں رکوں گا معذرت کے ساتھ، آپ کو میں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے، ہمارے پاس دامن وقت میں اتنا وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم پھر کسی موقع پر دوبارہ لیں گے اور ہم پروگرام کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ کا بہت شکریہ مولانا راجہ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور بارگاہ امامت میں اور بارگاہ سیدہ میں آپ نے اپنا اظہار خیال پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری چھوٹی ننھی ذاکرہ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان سے ہم کلام سنیں، نوحہ سنائیں گی ہماری بیٹی ہمیں۔ جی بیٹی۔ قید تنہاری میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہاری میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگا بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ او بابا، قید تنہاری میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گائل پرا ہو پنچھی، موت کا ہو فہ سناٹا ہے ویرانی ہے، میری امداد کو آؤ بابا، قید تنہاری میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بلا کیسے زمین پر آئے، کہ دہانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہاری میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ او بابا، میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی، اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں، نام لے کے تیرا نونے نہیں دیتا ظالم، اب میری قید چھڑاؤ بابا، قید تنہاری میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگا بابا، پھپھیوں کے بھی بندے ہاتھ پھنسے گردن ہے، وہ بلا کیسے میرے آنکھوں سے آنسو پہنچے، بے سہارا ہوں یتیمی کا کرم و زم ہے،
اپنی صورت تو دکھاؤ او بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ ناظرین کرام، فون لائنز آپ کے سامنے کھول دی گئی ہیں بہت دیر سے۔ آپ بھی اگر شرکت کرنا چاہیں تو اس عقیدت کے پروگرام میں بی بی کو تعزیت پیش کرنا چاہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرنا چاہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی کلام کوئی سلام اگر سنانا چاہیں تو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ فون لائنز کھلی ہوئی ہیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی میں ناظرین آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ایک بھائی کا فون آیا تھا کہ ان کے بھائی تنویر حسن کی بہت طبیعت خراب ہے، تو میں پلیز آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، اور اپنی دعاؤں میں تنویر حسن کو ضرور یاد رکھیے گا کہ بیمار کربلا کے صدقے میں جو ان کی بیماری آزاری اور جو کچھ بھی ان کو بیماری ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور آپ بھی سلام بی بی کی شہادت کے موقع پر پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی ایک کال لے لیجیے پہلے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام باسلیہ مانچسٹر سے۔ جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سلام پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تحسیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگا حسین، حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نصیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین، حسین ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، بے شک بے شک، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، بے شک، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین، حسین ہے، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی، دفن بہن نہ کر سکی، ہے دھوپ میں پڑھا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین، حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لازوال در سگا حسین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے۔ جی اگر نماز کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں تو معصومہ سے کلام سن لیں۔ ابھی 4 منٹ ہیں تو آپ کال لے لیجیے، کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، مجھے کال کرنی تھی۔ جی جی بسم اللہ، آپ آن لائن ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عمران نقوی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی عمران نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام ہدایت میں۔ آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے آج؟ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ہماری بیٹی جو موجود ہے معصومہ بہت اچھے
کلام سنا رہی ہے، اور علامہ صاحب نے بھی سیر حاصل گفتگو کی بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں، اور ان کی شان کا کیا کہنا، اس پہ تو پروگرام کرتے جائیں گے تو کبھی ان کے فضائل ختم نہیں ہو پائیں گے. بے شک. اجازت ہو تو ایک میں محسن نقوی کا کلام پیش کرنا چاہوں گا. جی ہمارے پاس چند منٹ ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے آپ بالکل آپ پیش کریں. بسم اللہ. غم شبیر اپنی زندگی ہے، بے شک بے شک، یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے، بے شک. ہمیں حب علی پیاری ہے سب سے، ہمیں حب علی پیاری ہے سب سے، کہ ماں کی گود سے ہم کو ملی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. خدایا کربلا میں جا کے ہم نے، خدایا کربلا میں جا کے ہم نے، تیری جنت زمین پر دیکھ لی ہے. بے شک. سبحان اللہ. فشار قبر سے خائف نہیں ہم، فشار قبر سے خائف نہیں ہم، فرشتوں سے ہماری دوستی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر، اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر، درے بہلول پر بکتی رہی ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور یہ شعر غور فرمائیے گا. متاع خلد ایک آنسو کے بدلے، متاع خلد ایک آنسو کے بدلے، غم شبیر بھی کتنا سخی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. درے شبیر تیری نوکری بھی، درے شبیر تیری نوکری بھی، دو عالم کی انوکھی برتری ہے. سبحان اللہ. اور اس کا آخری شعر ہے، اندھیری قبر میں محسن اکیلا، اندھیری قبر میں محسن اکیلا، مدد کر یا علی مشکل گھڑی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. مولا آپ کو جزائے خیر دے. مولا پروردگار عالم آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم ایک مختصر سے بریک کی جانب بڑھیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فون کالز کھل چکی ہیں، اور آپ جو بھی ہدیہ عقیدت سلام منقبت پیش کرنا چاہیں پیش کر سکتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.